معزز سامعین محترم، ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحفظ ناموس رسالت کانفرنس اور بسلسلہ ختم چہلم حافظ محمد زبیر رحمت اللہ تعالی علیہ میں حاضر ہیں، اور ہماری حاضری کا مقصد یہی ہے کہ ہم یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ حضور کے غلام دنیا سے چلے جائیں تو یہ نہیں کہ وہ مٹ جاتے ہیں، ان کا دنیا سے ظاہری طور پر جانا یہ نہیں کہ وہ دنیا سے چلے گئے تو ان کا ختم ہو گیا معاملہ۔ وہ اور ہیں جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، اور زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ وہ اور ہیں، اگر دولت، شہرت، عزت، جاہ، مرتبہ، حکومت، تخت، تاج اگر یہ معنی رکھتے ہوتے تو اقبال کہتا ہے اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ اقبال آگا پوری دنیا تے حکومت تا سکندر ذوالقرنین نے کی تھی، پوری دنیا تے حکومت اور طاقت دا سر چشمہ تا سکندر ذوالقرنین سی۔ اقبال کہتا سکندر دا نام لینا والا کوئی نہیں، دنیا تے اقبال بلال ہو رہی، اس دی وجہ کی ہے؟ اقبال کہتا حضور دے دامن نال وابستہ ہو جان دی وجہ، اور کوئی گل نہیں۔ اور جڑا حضور دے دامن نال وابستہ ہو جائے پھر ہوندہ کیے، ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ، کرتے ہیں مالا مال ذرا دامن پھیلا کے دیکھ۔ حضرت انس بن مرثد الغنمی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نال وفاق کرن دا صلہ کی ملدا، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ تشریف لے گئے، رستے شام ہو گئی، رات پہ گئی، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جڑا ادھروں ساڑی حفاظت کرے گا، ادھروں ساڑے وال دشمن حملہ نہ کرے رات نو، کون ہے جڑا حفاظت کرے گا؟ کہ حضرت انس بن مرثد الغنمی کھڑے ہوئے، کیا یا رسول اللہ میں حفاظت کراں گا، ادھروں دشمن نہیں آندا لشکر اسلام وال، آپ دے غلامہ وال ادھروں دشمن نہیں آندا۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیتی، آپ گھوڑے تے بیٹھے تے تشریف لے گئے۔ اقبال نے ایک شعر کیا کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام۔ اقبال نے کہا یا رسول اللہ اگر تہاڈا شوق میری نماز دا امام نہ ہوئے، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ لیکن اتھے گل بدلن لگی، اتھے گل الٹی ہون لگی۔ حضرت انس بن مرثد الغنمی تشریف لے گئے، صحابہ فرماندے اسی رات گزاری، صبح ہوئی، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی، نماز دی، اور جدو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم امامت واسطے آئین کھڑے ہوئے، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بنے، تو حضرت انس بن مرثد الغنمی جس طرف رات نو پیرا دے رہا ہے وہ کعبے علی بڑھ دی سی۔ حضرت انس بن مرثد الغنمی جس طرف رات نو گئے سن، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جدو نماز وچ کھڑے ہوئے، یہ تو صحابہ کو پوچھنا پڑے گا نا کہ نماز وچ دیکھنا سجدے والی جگہ تے تسی کدھر دیکھ رہے سو، یہ تو اگلی گل ہے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے جھاڑیاں دیکھ رہا ہے ادھر کہ میرا غلام نہیں آیا، میرا غلام نہیں آیا۔ ادھر گل ہے کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، امام الانبیاء نماز پڑھا رہے ہون تے جا اپنے غلام نو دیکھ رہے ہون، جڑا ناموس رسالت واسطے حفاظت کرے حضور اس نو خود دیکھ دیں۔ اور ایک بخاری کی حدیث موجود ہے، حضور نماز میں دیکھ رہے ہیں اپنے غلام نو، امام الانبیاء۔ اگر چہرہ انور اور حضور دی نظر مبارک اٹھے تو رب کعبہ بدل دے میں کہوے میرے حبیب اسی تہاڈی نگاہ بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، ادھروں ہی چہرہ پھیر دیو، بیت المقدس کی طرف بیت اللہ شریف کی طرف چہرہ کر دیو، میرے حبیب تہاڈی نگاہ دا بار بار اٹھنا سانو گوارا نہیں، ادھروں ہی چہرہ پھیر کے کعبے وال کر دیو۔ لیکن ادھر غلام حفاظت کرن واسطے گیا کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز میں چنو تلاش کر رہے ہیں کہ آیا نہیں اتنی دیر حضرت انس بن جدو نماز ختم ہوئی، حضرت انس بن مرثد الغنمی آپ گھوڑے ہوتے سوار تشریف لے آئے۔ جدو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نو آندے دیکھیا نا تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ۔ حضور نے کی فرمایا؟ حضور نے فرمایا انس سوتے رہے ہو یا کدرے؟ جناب حفاظت بھی کی تھی، نے کہا یا رسول اللہ ساری رات یا قضاء حاجت واسطے وضو واسطے گھوڑے تو تھلے اترے، ساری رات گھوڑے ہوتے بیٹھ کے آپ دی جس جانب آپ نے بھیجے سی اس جانب حفاظت کی تھی، تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیتے اور دعا کی دیتی، یا اللہ انس بن مرثد الغنمی نو جنت چو مقام عطا فرما جتے اسی رہنا۔ جنتی جنت
حضور نال وفا. حضرت عبداللہ بن رواحہ حضور دے درباری شاعرن فرمانے اے میرے محبوب دے غلاموں لو لم یکن فیہ آیت مبینہ کانت بدیہت تغنی عن الخبری. فرمانے نہ میرے حبیب دے غلاموں تانوں میں دسنا چاہواں حضور کائنات وچ جدوں تشریف لے آئے ظاہری طور تے کوئی معجزہ بھی نہ لے کے آندے, حضور دا چہرہ انور حضور دی صداقت واسطے کافی سی. اور اس طرح نہیں نا پھر امام محمد رضا نے فرمایا کہ کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص, اور یوسفستان ہے ہر گوشہ کنان عرب, اور حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. ہاں, اور اسلام جڑا نا اسلام اے بندے کچے نہیں لیندا, اے بندے ادھر ادھر والے نہیں لیندا, اسلام بندے کھڑکا کے لیندا. ہاں, اسلام نو جدو اسلام نو جفا مارے نا امیر المجاہدین نے تے اسلام نے یہ نہیں کیا بھائی بابا جی ویل چیئر تے امتحان نہیں لینے, اسلام نے ڈٹ کے امتحان لیتے, ہر جگہ ہر میدان وچ امتحان لیتے. جدو حضور دی محبت وارفتہ پایا اور صادق پایا تے پھر اسلام نے انعام بھی ہو دیتے کہ لوگ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ بابا جی بول دے کس طرح سن, چلتے کس طرح سن, بیٹھتے کس طرح سن, گل کس طرح کرتے سن, شعر کس طرح پڑھتے سن. اور جناب پھر حج تک گنتیاں کر رہے ہیں کہ بابا جی جو دنیا تو گئے تے ماحول کی بنیا. اس دی وجہ ہے کہ اس دی ایک وجہ ہے کہ حضور نال محبت دا طریقہ ہی انے باب ہے. جنہاں سوچ سوچ کے محبت کی تھی وہ تو 1.5 میل نال نہیں چل سکے, تے جنہاں انے باب محبت کی تھی وہ کونن حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ بڑے امیر خاندان تو اسلام لیان تو پہلے آپ 400 درہم دا سوٹ پاندے اور وہ خوشبو استعمال کر دے کہ جس گلی جو گزر جاندے گھنٹوں بعد بھی لوگ پہچان لیندے کہ اتھوں مصعب بن عمیر گزرا. لیکن حضور دی محبت بارفتہ ہوئے تو غزوہ احد کی طرف جانے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت مصعب بن عمیر نے صرف تیبت بندے ہویا, صرف جس نو اسی دھوتی آتے بوچھا نہ کیا دھوتی بدی ہوئی صرف حضرت مصعب بن عمیر نے. اور اسلام نے پہلے کپڑے بھی لوا لے یار, اگر کوئی گلہ کردہ نا اسلام ہوتے تو مصعب بن عمیر کر دے. آج اسی ساریاں نعمتاں کھا کے سارا کچھ کر کے پھر کہیں گے جناب دین تے کون چل سکتا, اسی ناموں سے رسالت واسطے نامی گیا تو کی ہوئے گا, ختم نبوت واسطے اسی نہ کیا ہوئے. اسلام ہوتے اگر کوئی گلہ کردہ تو حضرت مصعب بن عمیر کر دے. 400 درہم دا سوٹ پان والا مصعب بن عمیر جدو کلمہ پڑھیا تو جناب اسلام نے اگلے کپڑے بھی لوا لے. یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اسلام ایک اپنا ماحول رکھدا, اپنا طریقہ کار رکھدا. ان اللہ نظر فی قلوب العباد ہے. اے علماء بیٹھے, اللہ نے ازل وچ سارے دلوں میں دیکھا. حضور دے صحابہ تو پاکیزہ کسے دے دل نہیں پائے, لیکن اللہ نے انہوں نے کدی بدر وچ, کدی احد وچ, کدی خندق وچ, کدی مرسی وچ, کدی مستلق وچ, کدی یرموک وچ, کدی قادسیہ وچ, کدی تبوک وچ جا کے پھر آکھیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ہاں, اس طرح نہیں انعامات تے مقامات ملتے. ایک گھر بیٹھے ہیں سوتے ہیں اور اسی کہہ دئیے کہ جناب اسلام تخت تے آ جائے گا, حضور دا دین تخت تے آ جائے گا. حضور دے دین واسطے پہلے مصعب بن عمیر کی حالت پہ جانا پائے گا. جس دن اسی سارے اس گل دے اوتے آ جاواں گے اس دن کوئی مائی دا لال حضور دا دین تخت تے آن تو روک نہیں سکتا. ہاں, یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. بھائی احمد آباد والے تھکے بیٹھے ہو تو باخر دعوان الحمدللہ کر دیں. ایک منٹ, ساڑھے آن دا بابا جی آدھے سن مول نہیں پیا. ساڑھے آن دا مول یہ ہے کہ لبے حضور دا نعرہ بلند ہو جائے تو ہر طرف گونج پہ جائے. جڑے آج سپریم کورٹ چ بھی بیٹھے سن انہوں نے بھی پتہ لگے کہ خالی گلہ نہیں, اے حضور دی ناموس تے پیرا دینا جان دین بار بھی.
اجے ادھا سارا کام صفے ہوتے کالی سیاہی نال ہویا جے انج بھی نہ کام ہویا تا ساڑھے خون بھی حاضر ان صفیاں نو لال کرن واسطے کوئی مسئلہ نہیں اساں سارا کچھ رکھے ہی حضور دے نام واسطے ہویا اعلیٰ حضرت نے فرمایا کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا اور کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں اور ساڑھے تحریک لبیک دے کارکن تے عاشق تاؤن کہ جڑے مار کے تو واپس آ جان دیں پھر حضرت انس بن نضر کی طرح کہہ دیں کہ یا اللہ جے تو موقع دیتا تا اگلی باری تو ہی ویکھے گا اسی تیری راہ وچ کس طرح لڑ دیاں لا یرین اللہ لام تاکید ہے اگے نون تاکید ہے ہاں جی یا اللہ تو ہی ضرور دیکھے گا کہ میں تیری راہ وچ کس طرح لڑدا حضرت انس بن نضر میدان بدر وچ کسے وجہ نال پیچھے رہ گئے تے جناب افسوس کا اظہار کرتے سن کہ یا اللہ تیرے حبیب میدان بدر وچ گئے تو 1000 فرشتے 2 نال پھر 4 نال پھر تو کیا نہیں ماں کو میں بھی تواڈے نال ہاں اس میدان چ میں پیچھے کیوں رہ گیا لیکن جڑے منافق سن نا منافق وہ حضرت اسامہ بن زید نکے جیسن بالکل حضرت زید بن حارثہ دے بیٹے حضرت اسامہ بن زید نو مدینے دی گلیاں منافق ڈراندے سن جی میں آج سانو ڈراندے او جی کچھ نہیں رہنا او جی سارا کچھ لٹیا جانا منافق کہندے سن اے ہنے خبر آن لگی جناب سارے شہید ہو گئے اے صحابہ بھی شہید ہو گئے اے جناب خلفائے عشرہ مبشرہ بھی شہید ہو گئے اے جناب فلاں بھی شہید ہو گئے او بکواسات کرتے سن منافق حضرت اسامہ بن زید نو ایک مدینہ دی گلیاں اس سے طرح آج بھی منافق موجود ہیں وہ کہتے ہیں سارے مارے جاؤ گے میں کہا جے سارے حضور دے نا تے مارے بھی جائیے تو اس تو بڑی قیمت کیڑی ہے اساں گردنہ رکھیے حضور واسطے ہوئی ہیں حضرت انس بن نضر میدان بدر اس کسے وجہ نہ پیچھے رہ گئے تے دعا کرتے سن یا اللہ جے تو دوبارہ موقع دیتا نا تے تم بھی دیکھیں گا میں تیری راج کس طرح لڑتا اللہ نہ گل کی تھی اللہ نہ گل کی تھی تے حضرت انس بن نضر میدان احد شہید ہو گئے سارے صحابہ دیا لاشاں پہچانیاں گئیاں حضرت انس بن نضر دے نک کن کٹ کے انہوں نے مسئلہ کر دیتا آپ دی ہمشیرہ نے آپ دے پوریوں تو اے انگلی دے پوریوں دے تو آپ دی لاش پہچانی پھر وہ گل پوری ہو گئی کہ یا اللہ تم ہی دیکھیں گا میں تیری راج کس طرح لڑتا تے بابا جی جڑے عاشق تیار کر کے گئے ایک گولیاں شیل لاٹھی چارے اے جناب انہاں تو نہیں ڈر دے او کیا دے تو دار بکھا آسا نہیں ہٹنا ہاں ایک جو مرضی ہے اور اس واسطے کہ بابا جی خود کہنے گئے کہ لب بام بھی پکارا سر دار بھی صدا دی لب بام بھی پکارا سر دار بھی صدا دی میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں ہاں انہیں مانا بابا جی تمہارے جان سا اسی سارے حضور دے جان اسی سارے حضور دے جان لوگ کہنے جی ہون تحریک لبیک دا مستقبل کی ہے میں کہا ذرا ہون تسی میدان لگ لین دیو جنہاں دے پچھلی باری شناختی کارڈ نہیں سن بنے وہ بھی بن چکے ہیں پچھلی باری سیانے نہیں سن وہ بھی سیانے ہو چکے ہیں جنہاں پچھلی باری ڈبے چوری کیتے ہیں انہاں دا بھی پتہ لگ چکیا سارے تیاری کر کے آنا سارے تیاری کر کے آنا میں مخالفت اسی نے تیاری کر کے آنا تے انشاءاللہ ساڑھے جوان بھی تیار ہیں انشاءاللہ اس باری تو انہوں دھاندری کرنے دا موقع نہیں لبنا کہ دھاندری تو ساتھ کی تھا پھر تو انہوں نسن دا موقع نہیں ملنا ہاں ایک گلہ پرانیاں ہو گیا نسی کیا کوئی گل نہیں بابا جی حدثن کوئی گل نہیں میں اہنا کوئی بھی گل نہیں کوئی بھی گل نہیں ہاں بابا جی حدثن کوئی نہیں ساڑھی گل آنا اتھے کوئی گل نہیں ہون ذرا سوچ سمجھ کے آنا ہون ذرا جناب تگڑے ہو کے آنا خبردار تحریک لبیک دے کسے ایک کارکن بل یا کسے ایک ڈبے والی کسے میڈی اکھنال دیکھا ہاں وہ ہاتھ بھی جناب پیچھا کر دیں گے توڑ کے رکھ دیں گے تو آنکھ بھی کاٹ کے رکھ دیں گے حضور دے غلامہ دی نہ جان اتنی سستی کہ کوئی قاتل اٹھ کے انہاں دی جان لین دے در پہ ہو جاوے تے نہ جناب ووٹ اتنا بے قیمتی کہ جناب جڑا مرضی چور چکن دی کوشش کرے ہاں اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے دین نے اس طرح انشاءاللہ تخت آنا یہ سارے بھی رڑ کے آ جان حضور دے دین نو نہیں روک سکتے نہیں روک سکتے بچے بھی کہنے
ہیں لبیک یا رسول اللہ. ہوں تک گل ہی کوئی نہیں. یا رسول اللہ لبیک. ہوں تو انہوں نے بسوں گل باہر ہو چکی. اور میں اس مبارک تے بھی سنائی کہ پاکستان دے بڑے بڑے ذمہ داران نو انہوں دے جناب ہینڈلرز جنہوں نے کہتے ہیں نا ہینڈلرز جڑے انہوں نے چلانے او امریکی گماشتے تے جناب یورپی گماشتے انہوں نے اکٹھا کیتا. انہوں نے کہا یار ساری گلاں ٹھیک ہیں تسی جناب انہوں نے کلادم بھی کیتا لیکن ایک گل سمجھ نہیں آتی تواڈے کو اتنی فورسز ہیں اتنی طاقتاں اتنی ریاستی طاقت ہے ساری چیزاں موجود ہیں جناب تسی انہوں نے ڈکدے کیوں نہیں. اے جناب جدو آنے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا دین دا پرچم ختم نبوت دا پرچم ناموس رسالت دا پرچم اسلام دا پرچم بلند کر کے ہر چیز الٹ کے رکھ دیں. انہوں نے کہا جی ساری گلاں ٹھیک ہیں اسی انہوں پکڑ بھی لینے ہیں انہوں نے ہتھکڑیاں پا کے جیلنز بھی بند کر دینے ہیں ساری چیزاں ٹھیک ہیں انہوں نے جناب فور شیڈول بھی لا دینے ہیں انہوں نے بندے بھی شہید کر دینے ہیں گولیاں بھی مار لینے ہیں شل بھی مار لینے ہیں زخمی بھی کر لینے ہیں واٹر کینن بھی چلا لینے ہیں تیزاب بھی سٹ لینے ہیں ہر ظلم کر لینے ہیں. انہوں نے کہا لیکن جدو لبیک دا نعرہ لگدا نا ادو سانو نہیں پتہ لگتا کیڑی مخلوق اتر دی تے سارے نوں پھینٹی لا دے. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. گل اسی طرح ہی نہیں حضرت امام بصری نے کیا فانسب الى ذاته ما شئت من شرف وانسب الى ذاته ما شئت من عظم فان فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم. حضرت امام بصری فرمانے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب دی شان ہوتے دنیا تے 70,000 پردے پا کے بھیجیں. اگر وہ پردے پا کے نہ بھیجتا ایک بہت سیدھا ہڈی پئی ہوندی حضور دا نام لیا جاتا اٹھ کے کھڑی ہو جاندی. ہاں حضور دا نام ہے ہی اس طرح اور بابا جی آخدے سن اسلام اپنی پاور رکھدا. حضرت خالد بن ولید سپہ سالار اسلام دنیا دا واحد جرنیل جس نے کدی اپنا قدم اٹھیا یا دفاع واسطے بھی پیچھے نہیں کیتا. انہاں دا کوئی اپنا کمال نہیں سی اور جڑے ٹوپی وچ حضور دی پیشانی دے وال سن نا سارا کمال انہاں دا سی. تے خالی دیکھو جی حضرت خالد بن ولید دے کول منہ مبارک ہون تا جدھر منہ کرن فتح ہو جاوے تے جدو عاشق نعرہ لاندے ہو حضور دا جان نہ لے کے تے پھر کیویں فتح نہ ہوئے جدھر جان. ہاں اس واسطے دا اقبال ہوتا محفل کون و مقام میں سحر و شام پھرے لے کے مئے توحید صفت جام پھرے کوہ میں دشت میں لے کے تیرا نام پھرے اور تجھ کو معلوم ہے کبھی ناکام پھرے. اقبال کہتا اللہ بھی جاندہ جدو اسی اپنے دلوں میں حضور دی محبت راسخ کر کے چلتے ہیں نا تو پھر رب بھی اپنی مدد فرماتا پھر رب بھی آخر کے آگے کہتا انی ماں کو میں بھی تواڈے نال ہاں میرے حبیب کے دین واسطے اگے ودو. پھر رب کہتا اذا جاء نصر اللہ والفتح. ہاں رب دی مدد آندی تاتے. اور آخری گل کہ مسلمانہ دی وجہ اقبال کہتا سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے زوال بندہ مومن کا بے ذری سے نہیں. اقبال کہتا کہ اے جڑے کہتے نا جناب معیشت مر گئی فلاں چیزاں کوئی نہیں فلاں نہیں جناب اے نہیں اے وجہ نہیں. مسلمانہ دی سپین ہوتے 650 سال تقریباً حکومت رہی 650 سال حکومت مسلمان پوری طاقت آب و تابج. لیکن اس وقت دیسائیاں نے ایک بڑی میٹنگ کی تھی بڑے جرنیل بلائے اور اس وقت دی جڑی ملکہ ازابیلا سی اس نے بلایا انہوں نے کہا مسلمانوں نے شکست دینی اور تو کڑنا سپین چو. انہوں نے کہا مسلمان نہیں نکلتے یہ بڑی اس ٹائم طاقت ہے چند بڑا انہوں کو اسلحہ اسباب ہے افرادی قوت ہے. انہوں نے کہا جی انہوں نے کڑنا ہے تو سپین دے وچوں مسلمانوں نے کڑنا. انہوں نے کہا اس تو پہلے ایک طریقہ کار ہے انہیں 2 سپاہی بلائے انہوں نے کہا ادھر آؤ بھائی جاؤ مسلمانوں دے قلعے دے قریب جا کے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے خلاف حضور دی ناموس رسالت دے اوتے بک کرو بکواس کر کے حضور دے خلاف. تے جدو انہوں نے کیا ہوتا مسلمان سانو مار دیں گے انہوں نے کہا میں تو انہوں بڑے پیسے دیں گی تو آڑی پچھو جناب اولاد نو بھر دیں گی جائیداداں تو آڑے نال آ دیں گی تسی جاؤ. وہ گئے انہوں نے جا کے قلعے دے سامنے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے خلاف گل کی تھی انہوں دو سپاہیوں نے عیسائیوں نے. تے اتو مسلمان سپاہیوں نے جب دیکھا انہوں نے کہا بھئی کون ہو تسی انہوں نے کہا اسی عیسائیاں. پھر انہوں نے بکواس کی تھی انہوں نے کہا کی کر رہے ہوئے تو دفع ہو جاؤ تو چلے جاؤ. انہوں نے جدو انہوں نے کچھ نہیں نہ کیا اس سپاہی اتھو ہی واپس چلے گئے. واپس گئے تھے جا کے ملکہ ازبیلا ملکہ نے جب انہوں نے دیکھا زندہ واپس آ گئے. انہوں نے کہا
انہوں نے سپاہیوں نے مسلمانوں نے تو ان کچھ نہیں کیا. انہوں نے کہا سی حضور دے خلاف تے گل تک کیتی ہے لیکن مسلمانوں نے کچھ نہیں کیا. ملکہ کہنے لگی 3 دن دا انتظار نہیں کرنا. اے مسلمانوں اللہ دی مدد آندی ادو جدو انہاں دے دل وچ حضور دی محبت ہر چیز تو ود کے ہوندی. انہوں نے کہا ہونے حملہ کرو مسلمانوں دے اوتے. انہاں دے دل وچ انہاں دی نبی دی محبت نکل چکی. ہن انہاں نو فتح نہیں ہونی. اے بھاویں تعداد وچ ود رہن سانو فتح آندی ادو جدو ساڈے دل وچ حضور دی محبت ہوے, حضور دی غیرت ہوے, حضور دی عظمت ہوے. حضرت سعد بن معاذ نو فتح ایویں ہوندی رہی. صرف اے کیا راعین آ گیا نا, راعین آ گیا زبان ٹیڑھی کر کے کہ اللہ نے قرآن بھیجا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم. میرے حبیب اپنے غلاموں کو آکھو آئندہ راعنا نہ کہن, کیونکہ یہودی زبان ٹیڑھی کر دیں. رب اپنے حبیب دی عظمت خود قرآن بیان کرے اور مسلمان کہیں کہ اس عظمت کو چھڑ کے دنیا تے عظمت تلاش کریں گے. پھر کہ گلی گلی تباہ ہو کریں سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں. اور آخر چے میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن, میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ. وآخر دعوانا الحمدللہ. رسول اللہ